بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ کریں گے، اور کیسے اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عمر اور باقی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین اسلام کی تعلیمات سکھائیں۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ خوبصورت ویڈیو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی ہمارے درمیان آیا جس کا لباس نہایت صاف ستھرے اور سفید کپڑوں پر مشتمل تھا، اور جس کے بال نہایت سیاہ اور چمکدار تھے۔ اس آدمی پر نہ تو سفر کی کوئی علامت تھی اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا۔ بہرحال وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا لیے، اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس حقیقت کا اعتراف کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر تم پابندی سے نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور زاد راہ میسر ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس آدمی نے یہ سن کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دریافت کرتا ہے اور پھر خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر وہ آدمی بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ایمان کی حقیقت بیان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو دل سے مانو، اور اس بات پہ یقین رکھو کہ برا بھلا جو کچھ پیش آتا ہے وہ تقدیر کے مطابق ہے۔ اس آدمی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر بولا، اچھا مجھے یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر یہ دھیان میں رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس آدمی نے عرض کیا کہ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے کہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس کے بعد اس آدمی نے کہا، اچھا قیامت کی کچھ نشانیاں ہی مجھے بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور برہنہ پا برہنہ جسم مفلس و فقیر اور بکریاں چرانے والوں کو تم عالیشان مکانات و حمارت میں فخر و غرور کی زندگی بسر کرتے دیکھو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا اور میں کچھ دیر خاموش رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی مجھ سے پوچھا، عمر جانتے ہو سوالات کرنے والا وہ آدمی کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند الفاظ کے اختلاف و فرق کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان کی روایت کے آخری الفاظ یوں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جب تم برہنہ پا برہنہ جسم اور بہرے گونگے لوگوں کو زمین پر حکمرانی کرتے دیکھو تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے، اور قیامت تو ان 5 چیزوں میں سے ایک ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی چند آیات پڑھی جن کا ترجمہ یہ ہے، اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور بارش کا کہ کب برسائے گا، اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور کوئی آدمی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا،
اور کسی آدمی کو نہیں معلوم کہ کس زمین پر اسے موت آئے گی، بے شک اللہ ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔ عزیز دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔